بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً بالکل ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو کی کتاب جس کا نام ہے ابتدائی اردو جماعت دوم۔ آپ یقیناً اپنی کتاب کے اس پہلے صفحے سے اچھے سے واقف ہو چکے ہوں گے، آپ کی اپنی اس کتاب سے دوستی ہو چکی ہوگی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہم نے اپنی اس کتاب کا پہلا سبق جو حمد ہے، ایک نظم ہے اور اس کا عنوان ہے اے خدا، اس کو شروع کر رکھا ہے۔ اس نظم میں ہم نے اب تک اس کے 3 حصے پڑھ لیے ہیں، جس میں آپ نے زبان شناسی کی مختلف مہارتیں سیکھی، جس میں آپ نے واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں بدلنا سیکھا، تبدیل کرنا سیکھا۔ اس کے بعد آپ نے رموز اوقاف کی مختلف علامات اور ان کا استعمال سیکھا، اور بے ترتیب جملوں کو درست ترتیب سے ایک مکمل جملہ بنانا سیکھا۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے چوتھے سبق کی طرف جائیں گے، اور وہ آپ کی کتاب کے اس صفحے پر موجود ہے۔ اور آج جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کی کتاب میں کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے۔ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی تصویری کہانی پر گفتگو کر سکیں، یعنی آپ کو کوئی بھی کہانی جو تصویروں کی شکل میں موجود ہے، اس کے ساتھ متن نہ ہو لکھا ہوا، وہ دکھایا جائے اور آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، اور آپ تصویر یا خاکہ دیکھ کر اس پر کم از کم 5 جملے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کی جو درسی کتاب ہے، اس میں جو بھی سبق جس کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کے پہلے صفحے پر متن کے پیچھے اس سبق سے متعلق ایک تصویر دی گئی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس سبق میں جو جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کو اس تصویر سے ظاہر کیا جاتا ہے، تو اس طرح آپ کو اس کی تفہیم میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر آپ کو متن نہ بھی دیا جائے، صرف تصویر یا کوئی خاکہ دیا جائے، تو آپ اس پہ اپنا اظہار خیال کر سکیں اور اس پر 5 یا اس سے زیادہ جملے لکھ سکیں اور اس کو بیان کر سکیں۔ اپنے آج کے سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم نے جو کل پڑھا اس کی دہرائی کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ اور ہم نے کل کیا پڑھا تھا کہ بے ترتیب الفاظ کو ایک درست ترتیب دے کر مکمل جملہ بنا سکیں۔ آپ کے پاس پہلے چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو دیکھیے۔ گئے ہم کو سیر کی باغ کل۔ کیا اس طرح لکھے ہوئے الفاظ سے آپ کو ایک بات مکمل طور پہ سمجھ آتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو ہم نے کل سیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس الفاظ ہوں اور ہم ان کو ایک درست ترتیب دیں تو وہ ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ جملہ بنانے کے لیے الفاظ کو ایک خاص ترتیب دینا ضروری ہے، اس کے بعد ہم اپنی بات کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں۔ اسے ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ کل ہم باغ کی سیر کو گئے۔ اسی طرح آپ کے پاس کچھ اور الفاظ ہیں جو ہیں بنائی تصویریں نے میں پھولوں خوبصورت کی وہاں۔ اس کو اگر میں ترتیب دوں تو اس طرح سے بنے گا، میں نے وہاں خوبصورت پھولوں کی تصویریں بنائی۔ پیارے بچوں، میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے، اور اساتذہ کرام آپ اسی طرح کے چند جملے ان کو بغیر ترتیب کے یا بنا ترتیب کے ان کے الفاظ تختہ تحریر پر لکھیے اور بچوں سے ان کو ترتیب دلوا کر مکمل جملہ سنیے۔ جی، تو آپ نے اس سرگرمی کو سر انجام دے لیا ہوگا، شاباش، آپ کو اچھے سے کل کے سبق کی دہرائی ہو گئی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ اور یہ کیا، آج تو کوئی سبق نہیں دکھائی دے رہا، تو یہ سب کیا؟ یہاں پہ تو کچھ تصاویر دکھائی دے رہی ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے سبق کے آغاز میں بتایا کہ آج ہم نے سیکھنا ہے تصویری کہانی پر گفتگو کرنا اور کسی خاکے یا تصویر کو دیکھ کر اس پہ جملے لکھنا۔ آپ کے پاس یہ کچھ تصاویر ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ انہیں غور سے دیکھیں۔ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے پاس سب سے پہلی تصویر ہے، اگر ہم یہاں سے اس کا آغاز کریں، یہاں سے، تو پہلی تصویر ہے جس میں ہمیں رات کا منظر دکھائی دے رہا ہے، آسمان ہے اور اس پر چاند ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس تصویر سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ اس میں ایک مسجد ہے، یہ آپ کو مسجد دکھائی دے رہی ہوگی۔ کچھ لوگ ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے آپ کے جیسے بچے بھی ہیں، امی ابو ہیں، اور سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ ان سب کے چہروں کے تاثرات دیکھیے، یہ سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی اس تصویر کو پہلی تصویر کے ساتھ ملائیں تو یہ ایک ایسا منظر بنتا ہے کہ
خوشی کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو دیکھیں کہ جب ان کو چاند نظر آیا. اب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ اس تصویر میں ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بچے ان کو چاند دیکھ کے خوشی ہوئی. اب کیوں چاند دیکھ کے خوشی ہوئی؟ چاند تو ہر مہینے نظر آتا ہے. تو پھر ہم اسی اپنی تصویر کو اس کے ساتھ جوڑیں گے. اور یہاں پہ آپ کو مختلف مزے کی مٹھائیاں نظر آ رہی ہیں. یقیناً آپ کو بھی مٹھائیاں بہت پسند ہوں گی. تو ہمیں پتا چلا کہ رمضان ختم ہوا. یہاں پہ بچوں نے رمضان کے بعد چاند دیکھا اور سب بہت خوش ہوئے. سب بہت چاند کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ خوشی ہے کہ کل عید ہوگی اور عید پہ سب مزے کی مٹھائیاں کھائیں گے. تو یہ ایک تصویر تھی. اور اس کو اگر ہم لکھیں تو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ شام کا وقت تھا, رمضان کی 29 تاریخ تھی, اور سب عید کا چاند نظر آنے کا انتظار کر رہے تھے. اور باقی اسی طرح کہ چاند نظر آیا, سب نے خوشی کا اظہار کیا, بچے بڑے سب خوش ہوئے. سب اس بات پہ خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روزے جو ہیں ان کو مکمل کیا اور تحفے کے طور پہ ان کو عید کا ایک تحفہ دیا. اب کل سب خوشی سے عید منائیں گے اور مزے کی مٹھائیاں اور پکوان کھائیں گے. اسی طرح سے آپ نے کوئی بھی تصویر دیکھنی ہے وہ آپ کسی اور کتاب سے دیکھ سکتے ہیں. اپنی اردو کی کتاب میں سے حمد میں جو دی گئی تصویر ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ابھی یہیں پہ اپنی معلمہ کے ساتھ لائبریری جانا ہے. آپ کے اسکول میں یقیناً لائبریری کتب خانہ موجود ہوگا, وہاں آپ نے جانا ہے اور وہاں سے آپ نے تصویری کہانیوں کی کتابیں لینی ہیں. ایسی کتابیں جن میں صرف تصویری کہانیاں یعنی متن موجود نہ ہو, وہ کتابیں لینی ہے. اور آپ سب دوستوں نے 4 کا ایک گروہ بنانا ہے. 4 بچے ایک جگہ بیٹھیں گے, 4 ایک جگہ, اس طرح 4 کے گروہ میں تصویری کہانیوں کی کتاب سے ایک کہانی پہلے اس میں آپ نے گروہ میں گفتگو کرنی ہے, اس پہ اظہار خیال کرنا ہے. ہر کسی نے بتانا ہے کہ اس کو اس تصویر سے کیا پتا چل رہا ہے, اس تصویر میں کیا دیا گیا ہے. اور پھر آپ نے ان پہ ایک کہانی لکھنی ہے. چاروں دوست مل کے ایک کہانی لکھیں گے. شاباش. میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے. جی تو بچوں, کیسا لگا آپ کو لائبریری جانا یا کتب خانے جانا؟ یقیناً بہت اچھا لگ رہا ہوگا اور یہ سرگرمی کر کے بھی آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سرگرمی اور سر انجام دینی ہے. وہ سرگرمی کچھ ایسی ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں, جو آپ کی کتاب میں ہم دی گئی ہے, اس کے پہلے 2 بند ان کی پڑھائی کریں اور اس میں سے دیکھیں کہ انسان کی بنائی ہوئی کون سی چیزوں کا اس میں ذکر ہے. اگر تو اس میں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے تو آپ ان میں سے کوئی سی 3 چیزوں کی تصویریں بنا لیں, اور اگر اس میں کم چیزوں کا ہے تو بھی آپ اس حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف انسان کی بنائی ہوئی 3 چیزوں کی تصاویر بنائیں اور ان میں خوبصورت سے رنگ بھریں. شاباش. ویڈیو کو روکیے اور ان سرگرمیوں کو ابھی سر انجام دیجیے. آج تو آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا کیونکہ آج آپ کہانیاں سن رہے ہیں, کہانیوں والی کتابیں دیکھ رہے ہیں, مختلف تصویریں بنا رہے ہیں اور ان میں رنگ بھر رہے ہیں. تو اسی طرح کا آج اسی سے ملتا جلتا ہے آپ کے گھر کا کام بھی. گھر کا کام اس طرح ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ تصویر دی گئی ہے. اس تصویر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء کے نام پہلے اپنے والدین سے ان کا ذکر کرنا ہے, غور کرنا ہے اس تصویر پہ کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی. جیسے میں آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں, پہاڑ, بادل, سورج, درخت, اور بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا ایسا ہے جو اللہ نے بنایا. تو ان چیزوں کے نام پہلے آپ نے اپنے والدین کو بتانے ہیں اور اس کے بعد کل جماعت میں آ کے آپ نے اپنی معلمہ کو بھی بتانے ہیں. تو یہ تو ہوا آپ کا ایک گھر کا کام. اور دوسرا ہمیشہ کی طرح آپ کی ورک شیٹ ہے. ورک شیٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی اخبار
یا رسالے سے کوئی ایسی خوبصورت تصویر کاٹنی ہے اور اس کو آپ کی ورک شیٹ میں جو جگہ دی گئی اس پہ چسپاں کرنا ہے، جس میں آسمان، زمین، پھول، پرندے، سورج اور باغ ہوں، یعنی ایک تصویر ہو لیکن اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں. اور یہ چیزیں کیوں موجود ہوں؟ کیونکہ آپ جیسے کہ اپنی حمد کو پڑھیں گے جو ہم نے انشاءاللہ جس کی کل پڑھائی کرنی ہے، تو اس میں انہی چیزوں کا ذکر ہے. آپ نے ایسی تصویر ڈھونڈنی ہے کہ جس میں یہ چیزیں موجود ہوں، اور اس تصویر پر والدین سے تبادلہ خیال کرنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ اس تصویر میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا ظاہر کر رہی ہیں، اور پھر اس تصویر کو آپ نے 5 جملوں میں لکھ کر بیان کرنا ہے. تو یہ تو ہوا آپ کا آج کا گھر کا کام. مجھے امید ہے آپ آج کے کام کو بہت زیادہ، آپ کے آج کے کام سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے. ہمارا آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے. اساتذہ کرام، مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے جو سبق پڑھایا گیا اس کا لیسن پلان، اس کی پی پی ٹیز اور ورک شیٹ بھی موجود ہے. آپ جب چاہے لنک سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. شکریہ.